أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد على لسانه نبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم إن سيعكم لشتى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت گرامی، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات کے واضح طور پر کہہ رہا ہوں، صحابہ کرام جتنے بھی ہیں اس سے بہت عالیشان ہیں، جتنے بھی کم و بیش 1,24,000 بعض روایت میں 40، بعض روایت میں 70 بھی آئے ہیں، مگر زیادہ تر 1,24,000 کی روایتیں ہیں۔ یہ تمام کے تمام جتنے بھی صحابہ ہیں یہ بہت اونچے درجے کے ہیں۔ جو سب سے آخری جو صحابی تھا انور مطلقہ، انہیں آخر کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا سے جب پردہ فرمائی کا وقت آ گیا، آپ علالت کی حالت میں تھے، آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور آپ کے دست سے اندر پر بیعت کر لیا۔ یہ آخری شخص تھا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کرنے والا، بیعت کرنے والا یہ آخری شخص تھا۔ اسلام قبول کر لیا، گھر کو چلے گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا اس کا، نہ غسل کرا، نہ نماز پڑھا، نہ حج کرا، نہ زکات دیا، نہ کوئی اعمال صالح، صرف حضور کے پاس آیا، گھر چلا، انتقال ہو گیا۔ یہ صحابی، یہ صحابی ہے۔ تو اس صحابی کے درجے تک بڑے سے بڑا خطب اور طالبی نہیں پہنچ سکتا۔ خطب، غوث، ابدال، جتنے بھی اولیاء کی قسمیں ہیں، ان تمام کے مراتب جہاں ختم ہوتے ہیں، وہاں یہ آخری جو صحابی کا ذکر کیا، وہاں اس کا مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ہوا ہے۔ اب پھر جیسا قرآن پاک کی آیت ہے کہ رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ایک نبی سے دوسرے نبیوں کو فضیلت دی ہے، اسی طریقے سے بھی سب صحابہ برابر نہیں، صحابیت کے اعتبار سے سب برابر ہیں، صحابیت کے اعتبار سے سارے صحابہ برابر ہیں، لیکن درجے کے لحاظ سے سب برابر نہیں۔ جنگ بدر میں جو تھا ان کا مقام الگ ہے، وہاں سے لے کے فتح مکہ تک جتنے ہوئے، ہجرت بھی ہوئی درمیان میں، یہ ایک کے بعد ایک دیگر ایک کیٹیگری ہے۔ یہ اب سب سے اونچے پائیدان پہ جو آ رہے ہیں وہ 10 صحابہ ہیں، پورے صحابہ کے اندر یہ سب کچھ چھوڑ دیں، جس کو ہم عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ 10 صحابہ، اور ان 10 میں بھی سب سے افضل 4 صحابہ، ان 10 میں بھی سب سے افضل 4، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، 4۔ یہ 4 میں سب سے افضل ایک، ان 4 میں بھی سب سے افضل ایک، وہ افضل ہے حضرت صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ وہ صدیق اکبر ہے۔ آج کل میڈیا کے اوپر بعض لوگ شاید وہ ہم بھی اتنے عالم ہیں، وہ کہ جو ہے صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے جو درمیان
میں جو ہے ایک دیوار کھڑی کر رہے ہیں، پتہ نہیں یا کوئی یہودی ایجنٹ ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ صحابہ کرام کی آڑ میں اہل بیت کے اوپر تماشائی ہو رہی ہے، اور اہل بیت کی آڑ لے کر صحابہ کرام کی جو ہے ان کے اوپر مختلف قسم کے اتہام لگائے جا رہے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ کار نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک آپ رہے اس دنیا میں ظاہری حیات میں رہے، آپ نے کسی بھی صحابی کو صحابیت سے الگ نہیں فرمایا، کسی کو ایسی کوئی ایک مثال بھی نہیں۔ اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرما دیا، لوگوں اللہ سے ڈرو، لوگوں اللہ سے ڈرو، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہیں بنانا۔ جس نے میرے صحابہ کو عزت دی اس نے مجھے عزت دی، اور جس نے مجھے عزت دی اس نے رب کو عزت دی، اور جس نے رب کو عزت دی اس کا ٹھکانہ جہنم۔ کسی بھی صحابی کے مطابق یاد رکھیے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا شوقہ بن لو، کتنا بھی لمبا چھپا رہے تو اس کی داڑھی کتنی بھی لمبی رہنے دو، ہاں اس کے ظاہری داڑھی چھوٹے ہوئے پہ جانا نہیں ہے، بلکہ اس کے عقیدے کو ہم کو دیکھنا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہوگا۔ کسی بھی صحابی کے مطابق ذرہ برابر بھی اگر بد عقیدگی کی بو آتی ہے تو سمجھ لینا وہ اپنے میں سے نہیں، منافق ہے۔ کیونکہ نا پورے صحابہ کی تاریخ ہوا ہی نہیں۔ آقا نے فرما دیا ہم آپ نے صحابہ رسول کو فرمایا، میرے صحابہ کے متعلق خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بولنا۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ راہ خدا میں جو بکری کا کھر ہوتا، کھر یعنی جس کو کھاتے نہیں، پھینک ہی دیتے اس کو، اگر میرے صحابہ میں سے کسی نے کھر اگر خیرات کر دیا ہے، کھر، تو میرے بعد اگر کوئی شخص احد کے پہاڑ برابر بھی اگر سونا خدا کی راہ میں دیا تو وہ اس کے ثواب میں اس سے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ اب جتنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تعلق سے الٹی سیدھے باتیں کہی جائیں، بالخصوص ہمارے شیخین کے تعلق سے، شیخین سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو ملا کر شیخین کہتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی، حسین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں کو ملا کر خناتین کہتے ہیں، یعنی داماد، یہ دونوں۔ تو ان دونوں حضرات کا اہل بیت کی آڑ میں بہت کچھ پکا جا رہا ہے آپ کے موبائل میں، اور جن لوگوں کو پہلے سے کچھ علم نہیں ہے، کچھ جانتے ہی نہیں، وہ انہی لوگوں کی باتوں میں آگے جو ہے، حالانکہ خود کو بھی طہارت کے مسائل نہیں معلوم ہے، ان کا سن کے باہر سے کوئی کام کرتے پھرتے رہتے ہیں، گویا اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی شفاعت کروں گا، فرمایا سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی شفاعت کروں گا، فرمایا سرکار۔ صدیق کو رشتہ دار نہیں ہے، خسر ہونا نا، بے شک بے شک۔ حضرت عمر فاروق رشتہ دار نہیں ہے، ہاں انہیں بھی تو خسر ہونا۔ اب امیر معاویہ کہتا ہے امیر معاویہ رشتہ دار نہیں ہے، امیر معاویہ حضور کے ساتھ ہوتے ہیں، ام المؤمنین بی بی ام حبیبہ یہ بھائی ہے، یہ
دودھ بھائی بھی ہے، سرکار کے دودھ بھائی ہونا، ہاں کاتب وہی ہے، بہت کچھ ہے، تو یہ بھی تو رشتے داری ہے۔ اب سرکار فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں سب سے پہلے اپنے رشتے داروں کی شفاعت کروں گا، اور ان کے متعلق جو چاہے زبان کھولنے کے آپ بتا اس سے جوڑ رہے ہیں، نہیں کیا بول رہا کہ نہیں، کیا بول رہا کہ نہیں ہے یاد کیا، ہاں اس کے نماز روزہ حج زکات، اس کے کپڑے اس کے امامے پہ بچ جائیے آپ، یاد رکھیے آپ، مچھلی کا اگر شکار کرنا ہے تو کیا لگا دیا، کچھوا لگا دیا، کچھوا جس کو بولتے ہیں وہ لگا دے، چھری پہ لگا کے نہیں ڈالتے نا، ڈالتے نہیں ڈالتے۔ اسی طریقے سے یہ بدعقیدے اپنا پہلے عمل بتا دیا آپ کو، نماز نماز نماز، اللہ واحد اللہ واحد اللہ واحد، اس کے بعد وہ چھری سے، بدعقیدگی کی چھری سے آپ کے ایمان کو ذبح کر دیتے، یہ ہے۔ اور پھر صدیق اکبر کی شان تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام تھے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سائیکل کے یا رسول اللہ حضرت صدیق اکبر کی کیا شان ہے؟ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے عمر کی وہ شان ہے کہ آسمان کے جتنے تارے اتنے عمر کی نہیں کیا ہے۔ تو صحابی پھر پوچھے یا رسول اللہ صدیق اکبر کی شان پوچھ رہا ہوں، تو آقا نے فرمایا میرے عمر کی وہ شان ہے کہ اگر رب تبارک و تعالی فرشتوں کو نوح علیہ السلام کی عمر سے دے، اس کی نوح علیہ السلام کتنا سال زندہ رہے نوح علیہ السلام معلوم نہیں؟ 900 نہیں، 900 سال تو تبلیغ کی ایج ہے، وہ 900 سال تک تبلیغ کرے، بعض روایات میں 1200 سال ہے، بعد میں 1400 سال ہے، بعد میں 1600 سال ہے نوح علیہ السلام کی عمر۔ 900 برس تو تبلیغ ہی عمر ہے، ابھی 900 سال تبلیغ کرتے رہے۔ تو آقا فرما رہے ہیں کہ میرے عمر کی نیکیاں اتنے ہیں کہ اگر فرشتے کو کسی نوح کی عمر دے دی جائے تو انہیں لکھتے 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 تھک جائے گا، اس کی نیکیاں ختم نہیں ہوں گی۔ تو اس کے بعد پھر صادق بولے یا رسول اللہ میں صدیق اکبر کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں، تو آقا نے فرمایا میں بھی تو وہی بتا رہا ہوں کہ عمر کی ساری نیکیاں صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ کون سی نیکی تھی وہ ایک کون سی نیکی تھی؟ غار ثور۔ اب مجھے یہ بتائیے غار ثور میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھے یا مصلی بچھا کے 24 گھنٹے مصلی پہ رہے یا کچھ تسبیح پڑھتے رہے، کچھ نہیں، کیا نہیں کی تھی؟ وہ سرکار کو موت کرے تھے، ان سرکار صدیق اکبر، اسی لیے تو حضرت صدیق اکبر کے پاس ایک نمبر فاروق تشریف لائے، صدیق اکبر کے پاس رات کا وقت ہے، صدیق اکبر کے دروازے پہ گئے، حضرت عمر فاروق بولے عمر اتنی رات کے وقت آنا کیسا ہوا؟ بولے اب ایک کام پڑ گیا آپ سے۔ بولا کیا کام ہے؟ کیا سب پڑ رہے تمہیں؟ دروازہ کھلنے لگے، چار بل پہ بیٹھ کے بولو بیٹھو، بولے نہ بیٹھتا نہیں، صدیق اکبر چار بل پہ بیٹھے، ہم جیسا کہ اس کو بناتے نا ایسا ماما بیٹھے بعد سے دبا کے ماں کو باپ کو کوئی بات بنانا رہا تو کر دینا، ایسا کرنے لگے۔ تو صدیق بس ایک چیز تیرے سے مانگنے ہیں ہم، تو بولے کیا؟ میری عمر بھر کی ساری نیکیاں لے لے، میں جب تک زندہ رہوں گا جتنے بھی نیکیاں کروں گا ساری کی ساری لے لے، لیکن غار ثور کی ایک رات کی نیکی مجھے دے دے، ایک رات کی نیکی میں دے دے۔
صدیق نے فرمایا عمر صدیق سب کچھ دے سکتا ہے، وہی تو میری کمائی ہے بولنے لگے، وہی تو میری کمائی ہے۔ یہ عمر فاروق یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک مرتبہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 360 اچھی عادتیں ہیں۔ کتنی؟ 360۔ اگر ان 360 میں سے ایک عادت بھی اگر کسی کے اندر ہے جی کتنی اچھی عادتیں، کتنی ہیں اچھی؟ 360۔ آقا فرمانے کہ 360 میں سے کوئی ایک عادت بھی اگر کسی کے اندر آ گئی تو وہ جنتی ہے۔ تو صدیق پر ہاتھ جوڑ کر کہ یا رسول اللہ میرے میں کتنی ہے؟ تو آقا نے فرمایا صدیق پورے 360 دے دیتا ہے۔ پورے دے دیتا ہے، 360 پورے سے جاتا ہے۔ قرآن پاک کی 17 آیتیں بلکہ ایک مکمل ایک سورہ سورہ لیل حضرت ابو بکر کی فضیلت میں نازل ہوا۔ وہ تفصیلات بولنے کا مجھے وقت نہیں ہے کہ اور محفلوں کو بولوں گا۔ اب آپ کو میں صدیق اکبر کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی دنیا سے پردہ فرمائی کا وقت آ گیا تو آپ نے صحابہ کو بھی بلایا، علی کو بھی بلایا، اور علی کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ علی جب میرا انتقال ہو جائے اور جب میری نماز جنازہ پڑھ دی جائے تو میرے جنازے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے رکھ دینا، اور علی یہ بولنا کہ یا رسول اللہ آپ کا یار غار آپ کے پاس آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو یہ اندر آئے گا، نہیں تو نہیں۔ بولے کر آقا اجازت دیے تو مجھے آقا کے پہلو میں دفن کرنا، اگر اجازت نہیں ملی تو پھر مجھے آپ قبرستان پہلو میں دفن کر دینا۔ یہ آپ نے وصیت کی۔ اس کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ اچھا ایک اور نقطہ بتاتا ہوں، اتنے پورے صحابہ تھے، حضرت عمر بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، علی بھی تھے، عشرہ مبشرہ، اور پورے کے سب تھے، علی سے ہی کیوں فرمایا؟ علی سے ہی کیوں فرمایا؟ تو صدیق اکبر کو معلوم تھا کہ علی کی زبان سے ہی نکلا تو دروازہ کھلتا۔ دیکھیے تو صدیق اکبر کی یہ وصیت، صدیق اکبر ہمیں یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار ارمان میں نہ صرف زندہ ہے بلکہ سنتے بھی ہیں، جواب دیتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو صدیق اکبر کا عقیدہ ہو گیا۔ اب صحابہ کا عمر فاروق جیسا صحابی، بڑا صحابی، کوئی صحابی خود حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر سے یہ نہیں پوچھا کہ صدیق ایسا بولیے کیا سرکار سن دے کیا؟ تو پتا چلا کہ جو عقیدہ صدیق اکبر کا تھا سید الصحابہ کا، وہی عقیدہ سارے صحابہ کا تھا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ خیر آپ کا مثال ہو گیا، اور اس کے بعد
جب آپ کا جنازہ پڑھایا گیا، مولا کائنات آقا کے روضے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد عرض کیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ کا دوست صدیق حاضر دربار ہے، اگر آپ کی اجازت ہو اندر آنے کی تو اندر آئے گا۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے جب یہ کہا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دروازہ بند تھا خود بخود کھل گیا، کھولنے کی ضرورت نہیں پڑی، خود بخود کھل گیا اور اندر سے آواز آئی حبیب کو حبیب کے پاس لاؤ۔ حبیب کب سے بیچے ہیں؟ یہ صدیق اکبر کا یہ عقیدہ، تمام صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا نہ صرف اپنے قبر حضرت میں زندہ ہے بلکہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ چلیے ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں۔ اب جب لحد مبارک صدیق اکبر کی تیار کی گئی تو دیکھیں جب تیار مکمل ہو گئی، صدیق اکبر کو اس کے اندر لٹایا گیا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھور کے دیکھتے جا رہے ہیں، ٹکٹکی باتیں دیکھتے جا رہے ہیں۔ صحابہ یہ منظر دیکھے کہ علی خاموش قاضی دیکھتے جا رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا دیکھ کر حضرت علی؟ خیر بہرحال جب مکمل ہو گیا، لحد پوری ٹھپ گئی، سب مکمل ہو گیا تو صحابہ کرام حضرت علی سے پوچھے کہ علی ہم نے دیکھا آپ کو کہ آپ ایک ٹکٹکی باندھے ہوئے خبر کے اندر آپ دیکھ رہے تھے، آخر ایسا کیا دیکھ رہے تھے آپ؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب صدیق کو لحد میں لٹا دیا گیا تو سرانے سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صدیق کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اس کے بعد صدیق کی داڑھی کو پکڑ لیے، پکڑ کے یہ دعا کرے کہ یا اللہ یہ صدیق کی سفید داڑھی کے سجدے میں میری امت کے تمام سفید داڑھی والوں کو بخش دے۔ صدیق اکبر آقا خاتم النبیین، آقا تمام انبیاء کے سردار، اب چاہے تو وہ ایک تو دعا کری تھی ہم، لیکن بتا رہے ہیں ہماروں کہ یا اللہ صدیق کی داڑھی پکڑ کے آقا نے دعا فرمائی، یا اللہ اس صدیق کی داڑھی کے صدقے میں میری امت کے سفید داڑھی والوں کو بخش دے۔ یہ ہے، یہ صدیق اکبر ہے، یہ صدیق اکبر کا عقیدہ۔ اچھا جب حضرت علی ایسا فرمائے تو حضرت عمر تھے تو غصہ صحابہ تھے پورے، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو دکھا ہم کو نہیں دکھا؟ ہاں دیکھو صحابہ کا عقیدہ بتا رہا ہوں، صحابہ کو معلوم تھا علی جو دیکھتے ہیں وہ دوسروں کو نہیں دکھتا۔ علی جو دیکھتے ہیں وہ دوسروں کو نہیں دکھتا، یہ عقیدہ بتا رہے ہیں۔ یہ صدیق اکبر کی شان ہے۔ اور پھر دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی محبت پر ہم کو واجب کر دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل ایمان کو صدیق کی اکبر کی محبت کو واجب کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں صدیق اکبر کی محبت تم پہ واجب ہے اور ان کا چرچا کیا کرو۔ صدیق اکبر کی محبت واجب ہے ہر اہل ایمان پہ،
اور صرف واجب نہیں ہے، پھر آقا فرمانے ان کا چرچا بھی کیا کرو، ان کا تذکرہ کرتے رہو. یہ شان کے بعد حضرت صدیق اکبر. چلیے آخری ایک بات بول دو تو میں آپ کو، کیونکہ ابھی اور محفلیں ہیں، کیونکہ ایک محفل میں ساری باتیں بول نہیں سکتے ہے نا. ناموں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے، اگر وقت رات کی داخلے میں بھی بولوں گا انشاءاللہ. دیکھیے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی تدفین، آدمی کو وہیں دفنایا جاتا ہے جہاں سے اس کی مٹی لے گئی ہے. جہاں سے اس کی مٹی لی گئی ہے ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے. آئیے سنیے بات. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور آپ نے تفصیلات نہیں، اشارہ تم سے بولتے جا رہا، آپ کی روح مبارک کو قبض کیا اور بارگاہ خدا مندی میں لے کے گئے. بولے مولا یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور ہے. تو آقا کائنات تو رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا اچھی جگہ رکھ دو اس کو. کہاں رکھو؟ اچھی جگہ رکھ. تو حضرت جبریل علیہ السلام آقا مبارک کے لیے پورے ساتوں آسمان میں دیکھے، عبور ہونے کی کوئی سی جگہ نہیں، پوری جنت دیکھ لی ہے. جنت میں بھی وہ خود بھی نہیں آیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا یہ روح مبارک رکھے جیسا یہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہوئی. تو آقا نے رب نے فرمایا جاؤ پھر جہاں سے لائے اس کو وہی داخل کر دو، اس کو وہی داخل کر دو. اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظاہری جسم بنایا گیا، ظاہری جسم جب بنایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ مٹی لے کے آؤ. تو حضرت جبریل آئے، ساری کائنات پوری پھری ہے، کہیں ایسی مٹی ملی ہی نہیں جس سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری جسد مبارک تیار کیا جا سکے. تو خدا کی بارگاہ میں عرض کیے کہ مولا کائنات میں کوئی ایسی جگہ ایسی مٹی ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ظاہری تیار کیا جائے. تو رب نے فرمایا کام کرو، جنت کے ایک ٹکڑے کو لے جاؤ، جنت سے ایک جنت کا ٹکڑا لے جاؤ اور اس کو زمین پہ رکھ دو، رکھ کے پھر وہاں سے مٹی لاؤ. ریاض الجنہ. تو جنت کا ایک ٹکڑا لایا گیا اور اس کو زمین پہ رکھ دیا گیا اور وہاں سے مٹی لے جا کر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد ظاہری جسد مبارک کو تیار کیا گیا. ٹھیک ہے. تو اب اس جگہ پر آقا کائنات بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں. تو پتا چلا کہ وہ جو جنت کا حصہ تھا، جو مٹی تھی، جس مٹی سے آقا کے جسد ظاہری بنایا گیا، اسی مٹی سے صدیق اکبر کا بھی بنا، اسی مٹی سے عمر فاروق کا بھی بنا. اب کیا صدیق اکبر کی شان ہو سکتی ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات آپ نے فرمایا
مجھے تین چیزیں بہت زیادہ محبوب ہیں پوری کائنات، تین چیزیں مجھے بہت زیادہ محبوب ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سب سے پہلی چیز آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر تکنا، دوسری چیز آپ پر مال خرچ کرنا، تیسری چیز آپ کے خدموں میں رہنا۔ اب یہ تینوں کیسے پوری ہوئی دیکھو، یہ تین چیزیں محبوب ترین چیزیں صدیق اکبر کی۔ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جن جن لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں سب کا احسان ادا کر دیا سوائے صدیق اکبر کے۔ کل قیامت کے دن میں ادا کروں گا نہیں تو میں سکتا میری طرف سے رب تبارک و تعالیٰ ادا کرے گا وہ احسان کا بدلہ۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے مال کو اس طرح خرچ کرتے تھے جیسا اپنے مال کو خرچ کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ صدیق اکبر، یہ مال خرچنا سمجھ میں آ گیا۔ اب آقا کے چہرے کو تکنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ کیسا پورا فرمائے، غار ثور 3 دن ہو گئے غار ثور میں صدیق اکبر بیٹھے ہوئے ہیں اور گود میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بنا ہے۔ ذرا یہ منظر کو رکھ کے دیکھ لیجیے آپ، اگر آپ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کے اگر آپ سو رہے ہیں تو ماں کا چہرہ اور آپ کا چہرہ کیسا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدیق اکبر کی گود میں آقا کا پرنور چہرہ ہے اور صدیق اکبر آقا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور آقا صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ تو 3 دن میں یہ کیفیت ہو گئی کہ جب صدیق اکبر اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے باہر نکلے تو پہچاننا مشکل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے جو تجلیات نکل رہی تھی صدیق اکبر نے اس کو جذب کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب مدینہ پہنچے سواری پر آقا سامنے پیچھے صدیق اکبر، تو لوگ صدیق اکبر کو آقا کائنات سمجھنے لگے، ملنے لگے۔ تو حضرت صدیق اکبر تاڑ لیے، فوری کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے اپنا دامن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تان دیے تاکہ پتہ چلے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ یہ صدیق اکبر۔ چلو 2 چیزیں ہو گئے، تکنا بھی ہو گیا، باقی کیا رہا؟ آقا کے قدموں میں، خود کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آقا کے قدموں میں چیزیں اللہ تعالیٰ کی تینوں قائدوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے امید پر فرما دیا۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ کیا کیا بات صدیق اکبر کی کہی جائے، کیا کیا ہے بولانا۔ قرآن میں 17 آیتیں اور سورہ لیل یہ مکمل آیت، مکمل سورہ ہے، اس صدیق اکبر کی فضیلت کا نازل۔ اب ایسے صدیق اکبر ہے جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کی طرح ان کے ہمیشہ ساتھ رہے۔ اب ان کی شان میں بے ادبی، ان کی شان میں گستاخانہ کلمات،
لوگ ہمارے مزے سے سن رہے ہیں، کیا ایمان باقی ہے آپ کا؟ گستاخ، ان کی گستاخی سن کے خاموش بیٹھنا بھی ان کی ہمت افزائی کرنے کا برابر ہے۔ اس محفل سے نکل جانا چھوٹا ہے، یہ بول کے اٹھ کے نکل جانا کسی بھی صحابی کی شان میں ذرا برابر بھی اگر گستاخی اگر محسوس کی، بدبو آئی، عزت کی برابر کی، تو سمجھ جانا یہ منافق ہے۔ تو فی زمانہ یہ آپ کے وہ میڈیا پر ایسی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، یاد رکھیے آپ، میڈیا کوئی مفتی نہیں ہے، گوگل کوئی مفتی نہیں ہے آپ کا، اس میں جو فیڈ کر دیا گیا ہے کون کرے وہ سب یہودی کرے، کوئی مفتی فیڈ نہیں کرا ہوں، وہاں کوئی مفتی بیٹھا دیا آپ کو فتویٰ دینے کے واسطے، اور تقریباً میڈیا کے اوپر 96% غلبہ بدعقیدوں کا ہے، 96% بتا رہا ہوں میں، اور ہم لوگ سے اسی کو مطلب ایسا بس نوجوان بولے نہیں دیکھنا ہے، بتا دیں نہیں کیا پتہ بھائی دیکھیے، اچھا بعض علم رکھنے والے یہ بول رہے ہیں انہیں جو اچھا بول رہا ہے لے لینا کہتے، برا ہی غلط بول رہا تو چھوڑ دینا کہتے۔ اچھا آپ کو اتنا ہی مانگ ہے، سامنے والے سے جب تک آپ کو زیادہ علم نہیں رہا آپ جانچ ہی نہیں کر سکتے آپ اس کو انہیں صحیح بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا۔ آپ کے گھر میں کوئی ایک مذہبی کتاب ہے ہی نہیں، آپ کیا جانچیں گے اس کو؟ اب انہیں بتاتا آپ کو یہ تو کوئی بخاری خالی کور بخاری کا رہتا، مسجد بخاری کا نہیں رہتا، تو آپ میں بخاری بتا رہا ہوں، جا کے بخاری میں صفحہ نمبر دیکھ لو، اگر 1000 آدمی کا مجمع رہا اور اگر میں اگر بتا کے اگر ایسا بولا کہ بخاری کا صفحہ نمبر یہ ہے یہ آپ جا کے دیکھ لو، تو میں سمجھتا ہوں وہ 1000 آدمیوں میں سے مشکل سے 2 آدمیوں کے گھر میں بھی بخاری شریف نہیں ہے کسی کے گھر میں۔ تو ایسا کیوں چاٹیاں مارتے ہیں، ایسا آپ کا ذہن بدلتا ہے، تو ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اپنے علماء کا میں سنیے نا، کتنا ذخیرہ چھوڑ کے گئے، پڑھیے نا، پڑھیے آپ، سننے تو ایک ثواب ہے، پڑھے تو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، پڑھنے کا بھی ثواب ہے، دونوں ثواب ہے کرنا۔ تو بہرحال صدیق اکبر کی شان کریمی بہت بڑی شان کے بالغ ہے، تمام 1,24,000 جتنے بھی انبیاء اسلام کی امتیں آئے ہیں ان کی امت پلس آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، پوری امت میں سب سے افضل جو ہے اس شخصیت کا نام صدیق اکبر، خالی اس امت کے صدیق اکبر افضل نہیں ہے، خالی اسی امت کے، جس طریقے سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار انبیاء ہے، ایسے ہی تمام امتوں میں سب سے افضل شخص کوئی امت ہی ہے کسی نبی کا تو وہ صدیق اکبر، سبحان اللہ، یہ صدیق اکبر ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، ورنہ اپنی کیا اوقات ہے ان کا نام لینا، ان کا ذکر کرنا، ان کا سننا، یہ اپنی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ ان کی مرضی ہے، انہوں ہمارے دل میں ڈالی ہے، وہ ان کا کرم ہے، ورنہ اپنی کوئی اوقات نہیں ہے ان کی صلاح کرنا، انہوں ہمارے دل میں ڈالے، ایسا نہ ہوگا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ آئندہ جہاں بھی اور محفل ہونے والی ہیں، اگر انشاءاللہ اگر وہاں وقت ملا تو اور بہت ساری بات دیکھیے، ایسے 2-4 محفل صدیق اکبر کی پوری سیرت بیان نہیں کر سکتے، صدیق اکبر کی 63 سالہ زندگی ہے، کون بیان کرے گا 63 سالہ زندگی کی حالت، کیا کیا حالات ہے، کیسے کیسے حالات ہے،
ایک دو نشستوں سے ناکافی ہے یہ. تو بہرحال جہاں بھی موقع ملے گا پھر آپ حضرات کے سامنے میں صدیق اکبر کے چنندہ واقعات آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک بات اچھا ذہن میں رکھ لیجیے آپ. ایک واقعہ بول کے ختم کروں گا. ایک ہوتے جا رہا بڑھتے چلے جا رہا ہے. آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ چاروں کیا ہے. آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے حوض کوثر کے 4 کونے ہیں. کیا فرمایا؟ 4 کونے. ایک کونا صدیق اکبر کا, ایک کونا عمر فاروق کا, ایک کونا عثمان غنی کا, ایک کونا علی مرتضی کا. ایک شخص تھا. اب وہ کون تھا اب اچھا سمجھ جاؤ. انہیں صحابہ سے محبت رکھنے والا نہیں تھا. شیطان سے خواب دیکھا کہ میدان حشر وفا ہے. لوگوں کو پیاس لگ رہی ہے, سب دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, انہیں بھی دوڑتے رہ گیا. دیکھا کہ حوض کوثر کے پاس سب سہریا پر ہے, انہیں بھی پہنچا. پہلے صدیق اکبر کے پاس گیا تو صدیق اکبر اپنا چہرہ تھا. صدیق مجھے پانی پلاؤ. صدیق مجھے پانی پلائی. اس کے بعد دیکھا دوسرے پر عمر فاروق ہے. عمر فاروق کے پاس گیا. حضرت عمر فاروق مجھے اپنا چہرہ پڑھا. بولے عمر پیاس لگی ہے پانی پلاؤ. تیسرے کونے پہ گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. بولے عثمان مجھے پانی پلاؤ. پڑھا. دیکھا چھوٹے پہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولا ہاں یہ تو 3 نے دیے, اب یہ تو یہ زندگی بھر میں ان کا انعام دیتے رہا. ملنے لگے یہاں کیسا نہیں ملتا پانی, زندگی بھر تو علی کی کہتے رہا. جیسا علی کی بارگاہ میں گیا علی نے اپنا چہرہ پڑھا. بولے جس کے دل میں شیطان سے محبت نہیں اس علی سے کیا کام. پھر بولا کیا کرنا. دیکھا آقا پلا رہے ہیں, آقا کے پاس حاضر ہوا. بولے رسول اللہ ابو بکر کے پاس گیا منہ پھیر لیے, عمر کے پاس گیا منہ پھیر لیے, عثمان کے پاس گیا منہ پھیر لیے, علی مرتضیٰ کے پاس پھیر لیے. مجھے پیاس لگی ہے پانی پلائیے. آقا نے فرمایا تجھے پانی کیسا پلایا گیا جبکہ تیرے دل میں شیطان سے نفرت ہے, مجھے پانی کون پلائے. بولے رسول اللہ اگر میں توبہ کر لوں تو بولے ہاں توبہ کر لیا تو تجھے پانی ملے گا. بولے رسول اللہ میں آپ کے سامنے توبہ کرتا ہوں کہ میرے دل میں شیطان کا بغض نہیں ہے بلکہ ان کی محبت ہے. تو فرماتا آقا نے پانی دیا, مجھے یہ یاد نہیں رہا کہ میں پانی پیا یا نہیں پیا, میری نیندوشا ہو. تو شیطان سے بغض رکھنے والے ایسے ایک نہیں ایسے 20 واقعات ہیں. انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کو سناؤں گا ایسے واقعات جو شیطان سے بغض رکھیں ان کا کیا حال. ایک ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے اور اچھے شاعر تھے. ان کی عادت کریمہ تھی کہ جب مدینہ پاک میں حاضر ہوتے تو حضرت شیخین صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت لکھے جاتے اور ہم کھڑے رہ کے جھوم جھوم کے پڑھتے. جھوم جھوم کے پڑھتے شیخین کی. ایک رب شیعہ بولا انہیں ہمیشہ دیکھتے رہتا ہوں میں اس کو, جب میں یہ گیت پڑھتے رہتا. ٹھیک ہے قریب گیا,
جا کے بولا کہ حضرت آج آپ میرے گھر میں آپ کی دعوت ہے، کل آپ میرے ساتھ آنا، میں آپ میرے ساتھ چلنا. تھوڑی کری سرکار کے پاس کی دعوت ہے، گھر کو گیا، پروگرام پورا بنا گیا. 2 پہلوانوں کو گھر کے 2 دروازے کے بازو کھڑا کر دیا. اب ان کے پاس آیا، آ کے بولا اندر چلیے تیار ہو سب. حضرت اٹھ کے چلے. جیسا گھر میں داخل ہوئے، دونوں پہلوانا دبوچ گئے. وہ بوجھ کے جو ہے زبان نکال کے زبان کاٹا. اب وہ زبان وہ جو تھا ہاتھ میں دیا، بولے جا بہت تعریف کرتا نا ان کو عمر کی، جاتے ان کو جڑا ہو گیا. اب بیچارے کو اپنی وہ زبان لے کے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. روتے روتے اپنی داستان سنائے. آگ لگی، جیسا آگ لگی وہ آگ بیدار ہو گئی. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف صدیق اکبر ہے، ایک طرف عمر فاروق ہے، تشریف لائے. آقا نے فرمایا کہاں ہے وہ اللہ زبان. آقا نے زبان لی، اپنے لباس مبارک میں لگایا اور اس کی زبان اب یہ بیچارے پہلے سے زیادہ اچھے تندرست ہو گئے. اب لباب مبارک آقا کا جس زبان پہ لگ گیا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لباب مبارک کا ایک خطرہ ایک کڑوے کنویں کو میٹھا کر دیتا ہے. ایک خطرہ ایک کڑوے کنویں کو میٹھا کر دیتا. ایک قطرہ ایک ڈراپ. اب آقا نے اس کی زبان میں کتنا لگایا ہوگا، اب وہ زبان کی کیا کیفیت ہو گئی. بنا واپس پھر چلے گئے. دوسرے سال پھر حاضری دینے آئے. وہی اپنے مزاج کے مطابق شہری مرکب سمانے لگے. ایک شخص آپ کے پاس آیا، نیا شخص آیا. آگے بولا حضور میرے گھر پہ آپ کی دعوت ہے. دعوت بولتی ہوں چلو گئے. یاد آ گیا ہم کو. بولے ابھی تو دوسرا دن کر رہی. بولے ٹھیک ہے. دوسرا دن ہوا، حضرت کو لینے آیا. حضرت گئے، جا کے دیکھے تو کیا ہے، دوسرے کوئی مکان ہے. تھوڑا پریشان ہو گئے. بولے یا اللہ یہ مکان تو وہی دکھ رہا. لیکن جب مکان میں داخل ہوئے تو دیکھے کہ ٹیبل بچھا ہوا ہے اور کئی قسم کے کھانے اس کے اوپر رکھے گئے. کئی قسم کے کھانا رکھے. گئے حضرت، بولے ذرا جان میں جانے کھانا تو کھا لیے. جب حضرت کھانے سے فارغ ہوئے تو بولا حضرت ایک اور زحمت دے رہا ہوں میں آپ کو. ایک حجرے کے پاس لے گئے جس کا دروازہ بند تھا. حجرہ کھولا، کھولے تو سندر تھا ایک بندر بیٹھا ہوا. کیا تھا؟ بندر تھا. بولے کہ حضرت یہ میرا باپ ہے. بولے یہ میرا باپ ہے. اس سے پہلے جب آپ میرے پاس آئے تھے تو آپ کے ساتھ جو ناروا سلوک کرا تھا اللہ نے اس کے بدلے میں اس کی شکل کو بدل دیا. ہے میرا باپ. ابھی گفتگو چھوڑی تھی، دروازہ کھلا تھا، بندر نکل گیا اور بھاگ گیا. تو یہ ہے شیخین سے نفرت کرنے والوں کی حالت، شیخین سے بغض رکھنے والوں کا یہ انجام. بہت چل رہا ہے آج کل آپ کی اس کے اوپر فونوں کے اوپر موبائل کے اوپر. اللہ کے واسطے مت سنیے، مت سنیے کیا بول رہا ہوں. کیا کا سوال نہیں ہے. ذرہ برابر بھی اگر کچھ اختلافی بات کسی بھی صحابی شیخین تو شیخین ہے کسی بھی صحابی کے تعلق سے اگر ذرہ برابر بھی اگر بدعقیدی کی اگر وہ آ رہی ہے تو سمجھ جانا کہ اپنا نہیں.
اور دوسری کتاب اٹھا کے بتاؤ. بعض تاریخی تو یہ بات بھی اچھا یاد رکھیے، بعض تاریخی کتابیں بعض ایسی ہیں جو بنی امیہ کے زمانے میں حکومت کی سرپرستی میں زبردستی لکھوائی گئی ہے. سب غلط من گھڑت چیزیں لکھوائی گئی. لوگ آپ کو کسی کتابوں کا حوالہ دیں تو یہ کتاب ہے. سرکار ہمارے علم غیب تھا نہیں تھا، نہیں تھا. سرکار تو قیامت تک، نہ صرف قیامت تک بولے بلکہ قیامت میں کیا کیا ہونے والا سرکار سب بول دیے. سب سے پہلے جنت میں میری امت میں سے کون جائے گا، اور سب سے آخری میں جنت میں جانے والا کو نا سرکار نے تو وہ بھی بتا دیا. تو سرکار کو یہ نہیں معلوم تھا کیا بعض صحابہ میرے اہل بیت کی شان میں گستاخی کریں گے؟ نہیں معلوم تھا. تو کیسے کر سکتے اہل بیت کی شان میں صحابہ گستاخی ایسا کر سکتے؟ ارے اہل صحابہ کرام تو وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کا کیسی محبت کرنا، کیسا محبت کرنا ہے صحابہ نے ہم کو سکھایا ہے عمل کر کے. صحابہ نے ہم کو سکھایا ہے عمل کر کے ان سے کیسا رہنا، کیسی بات کرنا. پھر سرکار ایسے بڑے بڑے لطفوں سے نوازی ہے لوگوں کو کہ جب یہ اہل بیت کی جو ہے بے ادبی کرنے والے رہتے تو سرکار اتنے بڑے بڑے لطفوں سے ان کو نواز دیتے ہیں. تو سمجھ گھڑت باتیں ہیں. آپ ذرا چوکن نہ رکھیے، آپ ایسی باتیں سننے سے گریز کریے. اور کس قسم کی بات ہے، نہ کسی صحابی کے تعلق سے سننا، نہ کسی ولی کے تعلق سے سننا. بس یہ چند باتیں ذہن میں آ گئی تھی، آپ حضرات نے قبول کر دیا. بس اللہ سے دعا کرتا ہوں مالک مولا اپنی بارگاہ میں اور صدیق اکبر کی بارگاہ میں آپ کا کہنا سنتے وسیلے صدقے سے ہماری نہ صرف آج کی محفل بلکہ جہاں جہاں بھی صدیق اکبر کی فضیلت کے تعلق سے محفل ہو سب کو تو کرم سے قبول فرمائے. اور ان محفل کی برکت سے ہمارے والدین کریمین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے پڑوسی، ہمارے چاہنے والے سب کوئی محفل کے ذریعے بنا. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ